دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے انسانی ہمدردی کی بساط بچھائی اور یہ کہا کہ میں غریب کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا، ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پارشل اور سمارٹ لاک ڈاؤن، اور ذہانت کے ساتھ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے اس کو مینج کیا۔ ویورز ویری وارم ویلکم دس شو، میں ہوں کامران شاہد۔ کل پاکستان کے پریزیڈنٹ کی سپیچ کو ہم احاطہ نہیں کر سکے تھے، کل ذرا معاملے صحافت کے چل رہے تھے، ابھی بھی ہے خیر وہ معاملہ، لیکن آج ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ نے کل تمام تر امپارشیلٹی اور نیوٹریلٹی کو بالائے طاق رکھ کے پرائم منسٹر کو بلکہ پوری دنیا کو مشورہ دیا کہ وہ عمران خان صاحب کو اپنا مرید پیر و مرشد مان لیں، کیونکہ جتنا کمال کی ویژن پرائم منسٹر نے یہاں دکھائی ہے 3 سال میں، خواہ اکنامک ویژن ہو، غربت کا خیال رکھنا ہو، کرونا کو ڈیل کرنا ہو، افغانستان کی وار ہو، طالبان کو ڈیل کرنا ہو، امریکہ کو ڈیل کرنا ہو، اس میں پوری دنیا کو شاگردی اختیار کرنی چاہیے عمران خان صاحب کی، پرائم منسٹر کی ہمارے، اور ان کی مریدی میں آ جانا چاہیے۔ لیکن مسئلہ اس سے تھوڑا سا برعکس ہے۔ اگر حقائق کو دیکھا جائے، پاکستان میں بدترین اکنامک حالات ہیں جن کا نتیجہ ہم نے دیکھا کنٹونمنٹ کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بری طرح شکست دوچار ہوئی۔ پنجاب کے اندر، اپنے شہر پشاور کے اندر، لاہور کے اندر، ملتان کے اندر، راولپنڈی کے اندر، جہلم کے اندر، یہ تمام ملتان کے اندر، اور یہ وہ تمام جگہیں تھیں جہاں سے پاکستان کی لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے۔ ایون کہ صدر جو بات کر رہے تھے ان کے اپنی جو کنسٹیٹیونسی تھی اور گورنر جو ہیں سندھ کے، وہاں سے ہی پاکستان تحریک انصاف بری طرح ہاری ہے۔ تو یہ جو تعریف کر رہے ہیں پریزیڈنٹ برملا کہ پوری دنیا شاگردی اختیار کر لے عمران خان صاحب کی، تو اس کے اندر تو جو الیکشن کا رزلٹ آیا وہ تو بہت ہی پیتھیٹک ہے، ان کی اکنامک ویژنز کو اور عوام کی گراؤنڈ میں پیتھیٹک ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اور عوام نے جس طرح ریئیکشن کا اظہار کیا ہے 12 ستمبر کے دن۔ اس کے علاوہ جس طرح کے محاذ پرائم منسٹر نے کھولے میں پاکستان کے کل صحافی ان کے خلاف ہوئے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب جو ایک فاشسٹ حکمران ہے جو اپنی فاشزم کی بیس کے اوپر جو ہے وہ صحافت کا، آزاد میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے وکلا، پاکستان کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اس حد تک کہ آج الیکشن کمیشنر نے جو ہے وہ وفاقی وزراء سے کہا ہے کہ وہ ثبوت پیش کریں جو انہوں نے فیک نیوز مبینہ طور پر دی ہے کہ ہم نے پیسے پکڑے الیکشن کمیشن نے، یا ہم جو ہے وہ 2 نمبری کر رہے ہیں، یا ہم سیاست میں یا کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سب زیادہ فیک نیوز تو حکومت کی اپنی طرف سے مبینہ طور پر آ رہی ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک، اور الیکشن کمیشن نے آج اس پہ بھی جو چڑھائی کی ہے حکومت نے، تو کیا یہ بھی رول ماڈل ہے؟ ایک تو غربت 3 سال کی، ان امپلائمنٹ 3 سال کی، پیتھیٹک اکنامک ویژن 3 سال کی، اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن آئینی اداروں کے اوپر چڑھائی پچھلے 1 سال اور پچھلے کچھ مہینے سے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، اور صحافت کا، آزاد صحافت کا گلا جو گھونٹ رہے ہیں۔ کیا صدر عارف علوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو رول ماڈل بنا لیا جائے دنیا کی وہ آزاد ڈیموکریسیز جہاں پہ یہ تمام چیزیں عام عوام کے لیے گارنٹیڈ ہے، کنسٹیٹیوشن میں بھی اور گراؤنڈ پہ بھی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ میں ذرا الیکشن کمیشن سٹارٹ کروں گا۔ میں حضرتاج گل صاحبہ، میاں جاوید لطیف صاحب، کنور محمد دلشاد صاحب، نذیر لغاری صاحب موجود ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، یہ جو آج الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا ہے 2 وفاقی وزراء کے خلاف، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اور کیا اگر ثابت نہیں کر سکتے وفاقی وزراء کے الیکشن کمیشن پہ جنہوں نے حملے کیے کہ الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے، سیاست میں ملوث ہے، بائسڈ ہے، تو کیا ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے ان وزراء کی؟ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنے ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے، ریٹ بچانے کے لیے جو انہوں نے آج نوٹس جاری کیا ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان کو آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت مکمل کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اختیارات حاصل ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو تجویز کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کا اور چیف الیکشن کمیشنر کا جو سٹیٹس ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہیں۔ تو اب یہ لہذا انہوں نے جو ہمارے بعض وزراء نے جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے اوپر الزامات لگائے، ان پر تہمتیں لگائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے نوٹس میں شامل کر لی ہے۔ اور یہاں تک کہ کامران شاہ صاحب، مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ایوان صدر کی گفتگو کو بھی اس نوٹس کا حصہ بنایا ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو پھر الیکشن کمیشن کے وفاقی وزراء سے نکل کر ایوان صدر تک جا چکی ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس اختیارات بے پناہ ہیں۔ یہی جملے جو انہوں نے ہمارے میں ذرا پڑھ کے سنا دوں سر، ایک منٹ آپ جو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا، میں پڑھ کے سنا دوں پریس ریلیز جو ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک تو پرزور تردید کی ہے، وفاقی وزراء حکومت الزامات لگائے، اور یہ بھی کہا ہے اس پریس ریلیز کے اندر کہ صدر پاکستان
صدر پاکستان اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران وفاقی وزیر ریلوے جناب محمد اعظم خان سواتی کی طرف سے الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کیے گئے ان پر ان سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا. جی اب آپ کنٹینیو کریں. یعنی صدر سے بھی ثبوت مانگے انہوں نے. ہاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نا, الیکشن کمیشن پاکستان تو اب تو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی سوال پوچھ لیا ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہ باتیں ہوئی ہیں. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور الیکشن کمیشن پاکستان کے قانونی آئینی طور پر سرپرست اعلیٰ بھی ہیں. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صدر پاکستان کو بھی انہوں نے باقاعدہ اس نوٹس کا حصہ بنا لیا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں جیسے ہم بتا رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑے اختیارات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, وہ ہے آئین کا آرٹیکل 63(1)G, جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تہمت لگائے, الزامات لگائے, اسی طریقے سے کوئی شرع انگیز گفتگو کرے, یہ ججوں کے بارے میں, ان کا اسٹیٹس ججوں کے برابر ہے, تو آرٹیکل 63(1)G کے تحت بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں. جس طرح اپنے نہال ہاشمی, دانیال عزیز اور طلال چودھری نے بھی یہی جملے ادا کیے تھے کہ سپریم کورٹ اشارہ کیا تھا, انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ان بتوں کو گرا دو, سپریم کورٹ کے بتوں کو گرا دو. تو وہی جملے جو ہے ان وزراء نے کہے ہیں. آپ کے خیال میں تو یہ سزا جو ہے پرائم منسٹر یا حکومت جو ہے یہ اس طرح کی یہ کیوں کر رہی ہے اس طرح؟ وہ تو الیکشن کمیشن کے بڑے حق میں تھے, آزاد الیکشن کمیشن کے. الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بے شمار ان کے کیسز چل رہے ہیں, زیر سماعت بھی ہیں, فارورڈ فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے, فیصل واڈا کا بھی چل رہا ہے, اور فیصل واڈا کو تو بچانے کے لیے وہ آئین کے آرٹیکل میں بھی ترمیم کر رہے ہیں, وہ 2017 سے شروع کروا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں. اور الیکشن کمیشن پاکستان وہ 2018 کا نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک نیا انداز آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسز گورنمنٹ کے جو ہیں اس کا اثر زائل کرنے کے لیے کنٹروورشل کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو؟ یہ بھی ہے, لیکن وہ الیکشن کمیشن نے تو فیصلے کرنے ہیں. یہ زائل کرنے کی کوشش تو ناکام ہو گئی ہے, وہ تو ختم ہو گیا, معاملہ ختم ہو چکا, وہ زائل ختم ہو گیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ. سر میرے ساتھ ہی رہیے گا سر. زرتاج گل صاحبہ, اتنے زیادہ بکھیڑے آپ کے پاس ہیں, اکانومی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, عوام کو غربت سے آپ نے اپلفٹ کرنا ہے, تو آئینی اداروں کے خلاف, صحافیوں کے خلاف, پہلے اس پہ الیکشن کمیشن پہ آ جائیں, ان کے خلاف آپ نے محاذ آرائی شروع کر دی ہے. کیا یہی مینڈیٹ ہے تحریک انصاف کا, اور یہی ٹرانسپیرنٹ اور آزاد عدلیہ اور آزاد الیکشن کمیشن کا ویژن ہے آپ لوگوں کا؟ کیوں کر رہے ہیں سر؟ جاوید صاحب کو ان کو بھی دکھائیں, لغاری صاحب کا. کامران صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. جی چونکہ آرٹیکل کی بڑی یہاں پہ باتیں ہو رہی, تو میں بھی ذرا ایک آرٹیکل سنانا چاہتی ہوں. جی ای سی پی کا ہے. پاور آف ای سی پی از گیون ان آرٹیکل 218(3) which is only to organize and conduct fair, free and transparent election in accordance with law. 2. Power of legislation of any law and to amend the constitution rest with the parliament exclusively. In attend constitutional amendment case, even Supreme Court did not alter any article considered the power of the parliamentarians. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ای سی پی کا جو سول کردار ہے, جو ای سی پی کا جس کے لیے یہ آئینی ادارہ بنا ہے, وہ اس چیز کے لیے بنا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان کے. تو آپ کو کہاں لگا انہوں نے فیئر الیکشن نہیں کرایا؟ یہ ہوتا ہے کہ جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر جو خرید و فروخت ہوئی, جو ڈسکا کے الیکشن میں اور اس سے پہلے جو بائی الیکشن میں ہوا, جو 2013 کا الیکشن ہوا, جو 2018 کا الیکشن ہوا, کیا کسی یا ایون کنٹونمنٹ کا بھی الیکشن, کیا کسی بھی الیکشن کے اوپر پاکستان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی خوش ہے؟ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بات کہہ سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا؟ اب جو وفاقی وزراء کی یا الیکشن کمیشن کی آپس میں کنفرنٹیشن ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کے اوپر نہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں, ایک بات بتائیے زرتاج صاحبہ, آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ الیکشن, آپ حکومت یہ چاہ رہی ہے, پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں, جس طرح فواد صاحب نے بھی کہا کہ یہ الیکشن کمیشنر ریزائن کر دیں, اور کیوں کر دیں؟ جی میں اگر آپ میرا پورا آرگیومنٹ جی پلیز, کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سیاستدان محاذ آرائی بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی لگاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو ڈیسیٹ کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کے پہ در پہ ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایک آئینی ادارہ اور وفاقی وزراء کی, میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. بڑا ہی سیٹل اور بڑا ہی خوبصورت جواب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے کہ ابھی تک تو ہمیں فارملی نہیں ملا ہے, لیکن یہ کہ جب ہمیں الیکشن کمیشن
ہمیں ان رائٹنگ سوال پوچھے گا تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ نہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے، چلے میرا سوال یہ ہے کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہے، جو انٹرنل ہوئی، اس میں الیکشن کمیشن ذمہ دار کس طرح ہے؟ ڈسکا کے اندر تو آپ لوگوں کے حوالے سے خبر آئی کہ اس الیکشن کو انہوں نے ودہولڈ کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا، جبکہ آپ لوگ الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن کے خلاف گئے تھے کہ یہ جو پولنگ جو تھے بیگز غائب ہو گئے، پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے، یہ کہاں گئے؟ اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا، وہ تو آپ لوگوں کے خلاف دھاندلی کا الزام تھا اس کے اوپر۔ جہاں تک آپ کنٹونمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو لاہور، ملتان، پنڈی میں ہارنے کے بعد آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، یہ آپ کا آفیشیل ورژن ہے اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوئی ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت ساری باتیں مکس کر لی ہے۔ میرا صرف ایک یہ کہ سول پراگیٹیو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ہے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے آج تک؟ میرا صرف سوال یہ کہ الیکشن کمیشن کو ضرور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جب چیخو پکار کر رہا تھا دھاندلی کے خلاف اور انڈیا کو پکار رہا تھا، تب اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے تھا۔ سینٹ کے الیکشن کے اندر جب یوسف رضا گیلانی کے جو چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی، تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ پی ایم ایل این بھی تھی ان کی، جب ان کے بیٹے، جو صرف ان کے بیٹے ہی نہیں تھے بلکہ وہ پنجاب اسمبلی کا حصہ بھی تھے، جب وہ ویڈیو میں خرید و فروخت کی بات کر رہے تھے تو ضرور اس کو الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے تھا۔ زرتاج صاحبہ ایک بات بتائیے، آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا، 2018 میں جو آپ جیت کے آئے ہیں آپ لوگ، یہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا؟ دیکھیں، 2018 کے الیکشن کے اوپر تو میں سمپل سے ہمیشہ سے ایک آرگیومنٹ دیتی ہوں کہ جہاں پہ میں جیت کے آؤں، جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان جیت کے آ جائیں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ جیت کے آ جائے تو وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے۔ نہیں، وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے، لیکن جہاں پہ شہباز شریف آ جائیں، جہاں پہ بلاول بھٹو نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے ابھی فرمایا آپ نے الیکشن کمیشن، زرتاج صاحبہ میری بات تو سن لیں، میری عرض سنیں، آپ نے ابھی فریم کیا کہ جی الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات فریم کرتے کرتے آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا 2018 کا اوور آل الیکشن کیا فری اینڈ فیئر نہیں تھا؟ جب آپ کہہ رہی ہیں کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا۔ جی، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ 2013 کو آر او کا الیکشن کہا گیا، 2018 کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے متنازع بنایا، میں تو الیکشن جیت کے آئی ہوں اور اپنے بلبوتے پر اور انصاف پہ میں آگے لے کے چلتا ہوں ڈیبیٹ کو، میں آگے ڈیبیٹ کو لے کے، جی آپ یہ ہارنے والا نہیں ہارنے والا جو ہے کہ سوال ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، ہارنے والا نہیں مانتا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ساری ڈیبیٹ یہ الیکشن کمیشنر جو آئے ہیں پاکستان میں 2023 کا الیکشن کمیشنر جو آئے ہیں یہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے لگائے ہیں، ان کا 2018 کے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں آگے آتا ہوں، میاں جاوید لطیف صاحب، پوری دنیا کو پیری مریدی تو کر لینی چاہیے عمران خان صاحب کی، لیکن یہ جو کہہ رہی ہیں زرتاج صاحبہ، ان کی بات میں یہ وزن تو ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنے اپنے حساب سے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض کرتی رہتی ہے۔ یہ اور بات ہے نوٹس ان کو آ گیا کیونکہ انہوں نے بڑا اوپنلی بات کی۔ آپ بھی تو یہی کہتے رہتے نا کہ ڈسکا میں الیکشن فیئر نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کنٹونمنٹ میں فیئر نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں 2018 میں فیئر نہیں ہوا۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ جاوید لطیف صاحب؟ کامران شاہد صاحب، میں یہ کہوں گا کہ اگر میں ان کی بات مان لوں کہ پاکستان کے اندر فیئر فری الیکشن نہیں ہوتے تو پھر ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا تو موقف ہی یہ ہے۔ اور دوسرا، اگر میں ان کی بات دوسرے اینگل سے جو ابھی وضاحت کر رہی تھی اس کو دیکھوں تو 2018 کے بعد یہ الیکشن کمیشن آئے ہیں، چیف الیکشن کمیشن جو بنے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ نیب کے چیئرمین آپ کے لگائے ہوئے ہیں اور آپ ہی عدم اعتماد کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن ان کے لگائے ہوئے ہیں اور یہی عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور کر کب رہے ہیں؟ کامران، بات اصل اور ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن نوٹس لیتے ہیں ایک وزیر کے خلاف کشمیر میں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں پرائم منسٹر اسی وزیر کو ساتھ لے جا کر۔ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ ایک بلدیاتی اداروں کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے اور 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ مذاق اڑا رہے ہو اس کا۔ اگر اس کا نوٹس لے لیا جاتا تو آج دوسرے آئینی ادارے کے خلاف کسی وزیر کو صدر پاکستان، لیکن میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ لوگوں نے بھی موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر فیصلہ جلدی نہیں ہو رہا، ڈیلے ہو رہا ہے، تو پھر آپ سبھی مل کے جس چیز کو جو سوٹ نہیں کر رہا ایک آئینی ادارے کو کنٹروورشل بنا رہا ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہو یا آپ کی پارٹی ہو۔ نہ کامران، ایک سیکنڈ رک جائے نا۔
रुक मैं गया ये मैं। अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में कि दोनों में फ़र्क है वाज़िया। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इस इलेक्शन कमीशन के बाहर, वो 2018 के होने वाले इंतखाबात के हवाले से कर रहे थे। जब हम डस्का के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे तो सारे सबूत जो हैं वो वहाँ के रिटर्निंग अफिसर खुद दे रहे थे और ख़ुद पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने देखा। हम किस बात पर गलत एतराज़ कर रहे हैं, किस बात पर हम इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ गलत सबूतों के बावजूद बात कर रहे हैं? बात मियां साहब बात बताऊं क्या है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आप लोगों का बराबर का कसूर है जितना इस गवर्नमेंट का कसूर है। अब कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, ये आप जीत गए, ये आप पिंडी जैसी जगह से जीते हैं जिसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और आपका वावेला ये था कि जी यहाँ तो धांधली होती है, यहाँ तो इलेक्शन मैनेज होते हैं। आज अगर आप ये इलेक्शन ना जीतते, तहरीक इंसाफ जीत जाती, आपने फिर वावेला करना था कि जी इलेक्शन कमीशन बिक गया, आरटीएस बैठ गया। ये आप लोगों के अपने अपने जाती मकासद है जिनकी वजह से आपने इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया है। जी बस मैंने ये कहना था आपसे, हो गई बात मेरी। नहीं कामरान, अगर आप कंटोनमेंट के इंतखाबात के हवाले से सिर्फ बात करेंगे ना तो उसका जवाब ले लें। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना की कोशिश जो कर रहा हूँ वो ये है कि आप कंटोनमेंट के इंतखाबात का अगर ज़िक्र करेंगे तो ये पोश एरिया वो हैं जिनका महंगाई कम से कम इशू होता है, जिनका 35 रुपए किलो आटा 80 रुपए पे पहुंच जाता है, तो इतना इशू उनके लिए नहीं होता। उन एरियाज़ में जो नताइज आपने देखे, आप उसके बाद भी ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है इनको बद्दुआएं किस तरह दे रही है। आप उन पोश एरिया के बाद बाहर निकले ना, उन पोश एरिया के बाहर जब इंतखाबात कोई बल्दियाती कराएं, कोई ज़िमनी कराएं, कोई जनरल इंतखाबात आए तो फिर इनकी ज़मानतें ज़ब्त ना हो गई तो कामरान शाहिद साहब फिर आप सवाल करना कि आप तो इन मेरा सवाल ये नहीं था, लेकिन मैं आगे चलता हूं। मेरा सवाल ये नहीं था सर, मेरा सवाल ये था कि आप जो इलेक्शन आप हारते हैं उसमें आप धांधली का शोर बजाते हैं, इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल करते हैं। जिस तरह जब इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से नहीं चलता तो वज़रा उनको करते, तो आप दोनों एक ही उसमें खड़े हुए एक पेज पे। लेकिन मैं जरा आगे जाऊंगा, नज़ीर लगारी साहब है ना भाई आप कामरान साहब तो आज जुमला ले लें, एक सेकंड सर, एक मिनट जुमलाबाजी नहीं करेंगे, मेरी बात तो सुनिए, आपसे बात कर रहा हूं, सुन तो लें। फिर आज कंटोनमेंट का इलेक्शन अगर फेयर हो सकता है तो आपको क्या एतराज है कि 2023 में इलेक्शन फेयर नहीं होगा? फिर आप माने कि निगरान सेटअप में तो मजीद फेयर होगा। मेरी अर्ज सुन लेना, आपसे बात हो रही है। 2013 के इंतखाबात हुए थे तो निगरान सेटअप था, 2018 में इलेक्शन हुए तो निगरान सेटअप था। आइंदा अगर इलेक्शन 2022 में होता है या 23 में होता है तो निगरान सेटअप यकीनन होगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई उसमें मदाखलत करता है तो आज के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 2013 के धांधली शुदा जो बकौल उनके इलेक्शन थे उसकी वजाहत करें, उसका बताएं कि किसने धांधली की थी। सर ये पॉइंट आ गया आपका, मैं आगे चलता हूं, लगारी साहब के पास जाना मैंने। सर लगारी साहब, सारी बातें छोड़ें, प्रेसिडेंट की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, इस दुनिया को, पूरी दुनिया को प्राइम मिनिस्टर की मुरीदी इख्तियार कर लेनी चाहिए, शागिर्दी इख्तियार कर लेनी चाहिए। आपके ख्याल में जब सहाफ़ी सड़कों पर है प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ, जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जब यहाँ पे गुर्बत और इफलास के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं, किस बुनियाद पर प्रेसिडेंट ये सोचते हैं और समझते हैं कंटोनमेंट का इलेक्शन बुरी तरह पंजाब में हारती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किस बुनियाद पे वो सोच के एनालिसिस करते हैं कि पूरी दुनिया इस विजन की शागिर्दी कर ले जिस विजन के खिलाफ पूरी दुनिया पाकिस्तान में बाहर निकली हुई सहाफ़ी समेत? देखें, एक इंतहाई मोहतरम इदारा है पाकिस्तान में, सदर पाकिस्तान का जो मनसब है वो बहुत काबिल एहतराम है, और हमारे लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है जब सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज शख्सियत वो बातें करे जो हमारी समझ में ना आए और जो लोगों की समझ में ना आए, जो मासेस की समझ में ना आए। यानी अगर सारी दुनिया को सीखना चाहिए तो फिर सारी दुनिया को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जो यहाँ आकर सीखेंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? यहाँ इकनॉमी की क्या सूरत हाल है, यहाँ महंगाई की क्या सूरत हाल है, बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल है, लोगों की तंगदस्ती की क्या सूरत हाल है, बीमारी आज़ारी की क्या सूरत हाल है, इनके जो इन्होंने कार्ड बांटे हैं लोगों के अंदर, उन कार्ड्स की क्या क्रेडिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। इनके सवालात मौजूद हैं। अभी जो इलेक्शन कमीशन के बारे में इंतहाई अफसोसनाक बात है कि प्रेसिडेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा है और उन्होंने आकर बात की है। देखिए, मैं
पहले बालिग रही तहब की बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन से लेकर अब तक होने वाले तमाम इंतखाबात को मैं अच्छी तरह से देखता रहा हूँ और रिपोर्ट भी करता रहा हूँ और हमने छापे भी हैं। मैं समझता हूँ, दयानतदारी से समझता हूँ कि जस्टिस अब्दुल सत्तार जिनने 70 के इलेक्शन करवाए थे, उनके बाद बड़े लोग भी आए हैं, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे लोग भी आए हैं, लेकिन सिकंदर सुल्तान जैसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, ये उनके बाद दूसरे बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी लेकिन लगारी साहब मुझे ये बताइए ना, अगर ये बड़े आदमी हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन पे अटैक क्यों कर रही है और सहाफ़ियों की एक मूवमेंट को क्यों इनवाइट कर रही है अपने खिलाफ? इस तरह की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब फाशिस्ट तो कभी भी नहीं थे, ये क्यों हो रहा है आपके नज़दीक? नहीं, इस मनसब पर आने के बाद बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े डेमोक्रेट कहलाते हैं, बड़े विजनरी कहलाते हैं, बड़े वाइब्रेंट होते हैं, बहुत साहिब फिक्र नज़र होते हैं, जब मनसब पर आते हैं तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता और वो सब कुछ कर गुजरते हैं जिस पर वो तनकीद कर रहे होते हैं। और हमने देखा है, और जनाब इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए, जो बातें की, जो वादे किए और जो लोगों को कहा, उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। और उनकी अपनी, यानी जो अपना मोटो समझते हूँ, नस्बुल-आइन समझते हूँ, यू टर्न को आप उनसे और किस बात की तवक्को रखेंगे? वो कहते हैं कि सियासत में उनका नस्बुल-आइन ये है कि यू टर्न लिया जाए और फिर आप हर बात पर यू टर्न लेते चले जाएंगे। और अब क्या बात की जाए? जनाब आपने कहा था कि हम इदारों को मजबूत बनाएंगे, हाँ जी कहा था, तो फिर यू टर्न ले लिया। हम जो है मुल्क में महंगाई को ख़त्म करेंगे, हाँ जी आपने कहा था, क्या हुआ? हम यू टर्न ले रहे हैं। आपने जो है वो लोगों के मसाइल हल करने थे, हाँ जी करते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने यू टर्न न लिया हो? बल्कि सवाल ये होना चाहिए लगारी साहब, जो मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा ज़रताज गुल साहिबा से, कि कौन सी ऐसी आला पाया की चीज़ है हमारी इस वक्त पिछले 3 साल में जिसकी दुनिया शागिर्दी इख्तियार करे, जो प्रेसिडेंट बरबिला कह रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की जाएगी, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साबिक जो है कंवर दिलशाद साहब, कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन में आज भी ज़रताज गुल साहिबा ने, किस हद तक इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है धांधलियों का और इनका जो उसकी क्रेडिबिलिटी जो मुतासर हो। और मेरे पास सवालात बहुत ज़्यादा हैं जावेद लतीफ़ साहब के लिए भी, जो आजकल बड़ी खुशियां मना रहे हैं, कंटोनमेंट का इलेक्शन जीत गए, लेकिन ये कब तक खुशियां होंगी? अगला इलेक्शन जब वो हारेंगे तो क्या ये खुशियां कंटिन्यू रहेंगी या नहीं? एक ब्रेक के बाद जी। फवाद चौधरी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तफसीली जवाब देंगे। बहिसत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, तो मैं तो फिर इन दोनों से एग्री नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए इदारे बड़े मुस्तहकम हैं, उनके साथ शख्सियात भी, खास तौर पे फ़ौज का इदारा और इलेक्शन कमीशन का। लेकिन फवाद भाई ने ये ट्वीट किया, हो सकता है उनके ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा हो, जो भी चल रहा होगा सही चल रहा होगा उनके तई। कंवर दिलशाद साहब, जो पूरा नैरेटिव और केस बिल्ड किया इलेक्शन कमीशन पर ज़रताज गुल साहिबा ने कि फेयर इलेक्शन आपसे नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स गवर्नमेंट लाना चाह रही है एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए, उस पर आप लोगों ने 36-37 एतराज़ात कर दिए हैं और गवर्नमेंट की इस इमरान खान साहब की इस विजन में रोडें अटका दी हैं आपने। तो इलेक्शन कमीशन भी तो कुछ कंडक्ट देखे ना कि हुकूमत क्या चाह रही है और वो क्या करने लगे शफाफ इलेक्शन के लिए। जनाब देखिए, शफाफ इलेक्शन करवाना बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक अच्छा कदम है, लेकिन उसको हुकूमत ने जिस अंदाज से उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। अब ये देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ओनरशिप है शफाफ इंतखाबात करवाने की, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस वक्त तक कारामद नहीं हो सकती जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी ओनरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 37 सवालात किए, एतराज़ात किए या सिफारशात की, तो हुकूमत को चाहिए था, आज़म स्वाति को चाहिए था कि उसमें कमेटी मुकर्रर कर देते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन बैठ जाते कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो एतराज़ात किए आप इसका। लेकिन कंवर साहब ये बताया ना मुझे कि ये जो ज़रताज साहिबा ने और कहा कि सेनेट का इलेक्शन आप फेयर नहीं करा सके, भक्कर का नहीं, उसका किस जगह का ये बता रही थी जहाँ का पंजाब में नहीं करा सके, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। देखा जी, जो आप नहीं करा सके इलेक्शन के बारे में तो नहीं मैं बताता हूँ। सेनेट के इलेक्शन तो ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि आप जनाब आर्टिकल 226 को मद्देनज़र रखें
اس میں رازداری ہے آرٹیکل 226 میں. اب انہوں نے جو طریقہ کار بتایا اس کو ٹھیک اس کو کرنے کے لیے اپنانے کے لیے انہوں نے اپنی کمیٹی مقرر کر دی. ٹھیک ہے جی آئندہ انتخابات ہوں گے تو اس میں ہم کوئی وہ اپنے ووٹر لسٹ کے اوپر یا بیلٹ کے اوپر کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے آرٹیکل 226 کے مطابق کرنا ہے. اب ہماری الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں شفافیت نظر نہیں آ رہی. ایکٹ کے ذریعے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 218 226 میں ترمیم کریں, اور ترمیم نہیں کریں گے تو الیکشن کے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. زرتاج صاحبہ آپ کیوں ایٹ ایوری کاسٹ جو ہے کنٹروورشل الیکشن مشین کی وجہ سے پورے الیکشن کمیشن کے ادارے کو بھی ایک طرف کنٹروورشل کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ مشین ایسی ہے جس میں کوئی اپوزیشن لیڈر کوئی پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وائی ایٹ ایوری کاسٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ کامران صاحب آئی ہوپ کہ آپ اس وقت مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے, کیونکہ میں نے آپ سمیت 3 لوگوں کے جواب دینے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا, آئی ہوپ کہ جو لوگ کے دل میں خوشی پھوٹ رہی تھی کہ کوئی کنفرنٹیشن ہوگی ایک آئینی ادارے کے ساتھ اور ایک منسٹر کے ساتھ, وہ تو ان کو جواب مل گیا کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو لہٰذا جو لوگ آرٹیکل 63 اور 62 لگانا چاہتے ہیں ان کو ناکامی ہوگی. ہم تمام آئینی اداروں کی جو ہے وہ بہت زیادہ عزت رکھتے ہیں, اور ہم ایسا کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتے کہ خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی کنفرنٹیشن ہو, اور نہ ہی ہم انٹرفیئر کرتے ہیں. جی سیکنڈ میں ذرا اس کے اوپر آنا چاہتی ہوں سیکنڈ میں اس کے اوپر آنا چاہتی ہوں کہ آپ بار بار سب اس فورم پہ بار بار ایک بات فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی کنٹونمنٹ الیکشن میں ناکامی ہوئی, جہاں تک میں نے رزلٹ دیکھیں تو اس میں تو پورے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی ایک واحد فیڈریشن کی جماعت ابھر کے ابھری ہے جس نے سب سے زیادہ سیٹس لی ہیں. تو لہٰذا میں تو قوم کا کنٹونمنٹ کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح کشمیر اور سیالکوٹ کے بائی الیکشن کے بعد بھی جی میں آگے پوری بات سن لیں, میں نے آپ سے تھوڑا سا ٹائم مانگا تھا تو اس میں تو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ اسی طرح ہم 2023 کا الیکشن جیتیں گے. جہاں تک آپ نے پرائمریلی پنجاب کی بات کی اور آپ نے جس میں پنڈی کا اور ملتان کا اور لاہور کا ذکر کیا, بالکل اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اس کے اوپر سیف اللہ نیازی صاحب نے آج رپورٹ پرائم منسٹر عمران خان کو جمع کرانی ہے. جو پارٹی سیلف ایویلیوشن نہیں کرتی وہ پارٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں, اس کا جواب ہم ضرور لگے. سیف اللہ نیازی صاحب نے رپورٹ جمع کرا دی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر کنٹونمنٹ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. اب ذرا میں اگلی بات پہ آتی ہوں. ابھی آپ نے اسی فورم کے ساتھ بڑی خودکشیاں کرنے کی جو عوام کو رائے دی جا رہی تھی جی کہ خودکشی کرنی ہے, تو میرا صرف یہ ذرا سوال ہے کہ اگر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اتنا زبردست سپیچ کر لی, بجائے کہ ذکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے پی ایم ایل این نے دوبارہ سے جس طریقے سے انہوں نے زبان درازی کی, گالی گلوچ کی جس طریقے سے صدر مملکت کی سپیچ کے ٹائم پہ, اور یہ گالی گلوچ بریگیڈ پی ایم ایل این بن چکی ہے, یہ کوئی پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں رہی ہے, اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو اعتراض یہ کہ آپ کو پرائم منسٹر عمران خان سے سیکھنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ اس وقت چلو بر پانی میں کیوں نہیں ڈوبتے جب ان کا ایکس پرائم منسٹر ملک کا پرائم منسٹر 3 دفعہ ہوتے ہوئے اگلے ملک کا چپڑاسی جو ہے وہ نکل آتا ہے, یا اگلے ملک میں چوکیدار نکل آتا ہے, یا اگلے ملک میں کک نکل آتا ہے, اقامہ کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, تب تم لوگوں کو شرم نہیں آتی. پارلیمنٹ کے اندر جو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہے وہ ذرا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے صرف قطری خطوط جو ہے وہ نکل آتے ہیں, منی ٹریل نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ اس پرائم منسٹر سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کی پرچیاں گھٹنوں کے نیچے گم نہیں ہوتی ہے. یہ کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, پاکستان کے ہم آپ کے پیس کے لائے ہیں, ہم کانفلکٹ کے نہیں ہیں. اس کے اوپر تو لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے لکھتے ہوئے, جب وہاں جا کے ان کی پرچیاں گم ہو جاتی تھی اور پریزیڈنٹ کو کہا جاتا تھا, گلا خشک ہوتا تھا کہ جی پائے اینڈ نہاری آر ویٹنگ یو ان پاکستان. تو یہ تو پاکستان کو اس وقت فورن آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ابھی تو نہ کوئی مشتاق سٹینوگرافر ہے, ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ کامران, ایک سیکنڈ, نہ تو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر کا کوئی مشتاق چینی والا سٹینوگرافر ہے, نہ کوئی 14 چپراسیوں کے ذریعے 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, نہ یہ یہاں پہ پرائم منسٹر کی کوئی شوگر مل ہے, نہ اس کی کابینہ کی وزراء کے اوپر کوئی پیسے کی قدغن ہے. پاکستان کو ریفارمز کرنے کی کوشش کریں, کلین گورنمنٹ ہے, ٹھیک طریقے سے پاکستان جو ہے وہ چل پڑا ہے, اور عوام کی پذیرائی ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوتی ہے. اور آپ ریفارم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھ رہے ہیں جو 2023 کا الیکشن ابھی ای وی ایم پہ ہوا نہیں, اس کو متنازع بنا رہے ہیں. ان کو تو ایک ہی مشین چاہیے, پی ایم ایل این کو, اپوزیشن کو, جس مشین میں سے
جو مرضی رزلٹ ڈالو اس میں سے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر اب میری ایک بات سن لیجیے، اب میری زرتاج صاحبہ آپ کو انٹرپٹ ٹائم ملا، اب میری عرض سن لیجیے، دو باتیں یہ کہ الیکشن کو یہ متنازع بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں، مجھے تو آپ کو سننا ہمیشہ اچھا لگتا ہے، لیکن الیکشن کو یہ متنازع بنا رہے ہیں، لیکن آپ کی حکومت ضرور متنازع بنا رہی ہے یہ کہہ کر کہ یہ چیف الیکشن کمشنر سیاست میں ملوث ہو چکے ہیں، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا نہیں سکتے، یہ استعفیٰ دے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا پنجاب کے اندر، تو شرم سے چلو بھر پانی سے ڈوب مرنے کا سوال میں ان سے پوچھ لوں گا نون لیگ سے، لیکن آپ کو حیرانگی نہیں ہوتی کہ اس الیکشن کے اندر جو نواز شریف کے نام کے نعرے اور ڈنکے بج رہے لاہور میں، جہلم میں، راولپنڈی کے اندر، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ باہر نکل گیا، جلا وطن ہو گیا، قید ہو گئی، کنوکٹڈ ہو گئے، اس کے باوجود وہ پاپولر ہے پنجاب کے اندر، حیران کن بات ہی، لیکن اس میں بات جب آپ کی باری آئے گی، جاوید لطیف صاحب چلو بھر پانی میں ڈوب مرے آپ اور شرم کریں، یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ اور سرتاج گل صاحب آپ کو کہ آپ لوگ، میں نے چلو بھر ان کے لیے نہیں کامران، میں نے چلو بھر ان کے لیے کہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم خودکشی کر لے، یہ میں نے اس کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی شرم، میں کہہ رہی ہوں آپ ویسے ہی شرم کر رہے ہیں، جب آپ کا نیشنل انٹرسٹ، میں نے اس کے لیے نہیں کہا۔ جی جاوید لطیف صاحب، جی اچھا، میری عرض سن لیں، میں قطعاً برا نہیں مانتا اپنی بہن زرتاج گل صاحبہ کا، مگر میں اتنا ضرور عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کامران شاہد کن کو کہہ رہے ہو کہ یہ پریزیڈنٹ کیسا ہے، یہ اس کی گفتگو کیسی ہے، انہوں نے پرفارم کیا، اور بھائی آپ جس ٹیم سے بات کر رہے ہیں اس کے ٹیم کے انچارج جو تھے، ہیڈ جو تھے، اسی عارف علوی صاحب نے جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا تو مبارک دی کہ ہم نے حملہ کر دیا، عمران خان کو فون کر کے یہ کال کی، اور ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، میرے بڑے قابل احترام ہیں عارف علوی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں شاگردی اختیار کریں عمران خان صاحب کی، اور دنیا کو یہ بھاشن دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کامران کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کشمیر کاز پہ جو نقصان کیا وہ ٹرمپ صاحب جو منصب بنے تھے وہ شاگرد تھے یا عمران خان کی شاگردی میں گئے؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر آج ہے وہ نیوکلیر پاور رکھنے والا پاکستان ہے، اس کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مودی میری 4 کال میں نے کی۔ سر اس بات کو چھوڑے، مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اس نے نہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں میاں جاوید لطیف صاحب۔ ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ، آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کامران اس طرح مناسب نہیں ہے، میری بات سنیں پہلے، میری بات سنیں۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جن کو فون کال نہ کرے امریکی صدر، اس کی شاگردی اختیار کریں، یا ڈالر کی اونچی اڑان جو اس کے دور میں ہوئی اور پیسے کی قدر کم ہو گئی، اس کی دنیا شاگردی اختیار کرے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ شاگرد بنا لے امریکی صدر کو، چلا جائے وہاں تاکہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے۔ بھائی آپ کی قیادت تو باہر گئی ہوئی ہے، عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، یار پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ زرتاج گل صاحبہ بات صرف اتنی، بھائی اس کا جینا مرنا اگر پاکستان میں ہوتا تو 35 روپے کلو والا آٹا جو ہے وہ 80 روپے پہ نہ پہنچتا، 140 روپے کلو والا گھی جو ہے 340 روپے نہ پہنچتا، لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ پوائنٹ آ گیا۔ زرتاج گل صاحبہ آپ کے لیے حیران بات کر رہے ہیں بھائی، میں تو غلط بات ہی کر رہا ہوں، آپ دونوں سچے اور صحیح بات کر رہے ہیں، عوام بھی فیصلہ کرے گی۔ بھائی آپ بات جو کر رہے ہیں، اور بھائی آپ میری بات سنیں نا کامران شاہد صاحب، کامران شاہد راجپوت صاحب مجھے سنیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے 35 روپے کلو آٹا، راجپوت صاحب آپ کا مسئلہ نہیں ہے بجلی کے بل، راجپوت صاحب آپ کا مسئلہ نہیں ہے گیس کے بل، آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا کوئی پیارا بیمار ہو جائے تو اس کو کس طرح میڈیسن دینی ہے، آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کرایہ کا گھر جو ہے اس کو کس طرح مہینے کے بعد میاں صاحب رلا دیں گے، آپ میری بات سن تو لے لیں سر، بچوں کی فیس کیسے ایسے کہہ رہے ہیں راجپوت صاحب آپ کا مسئلہ ہوتا تو آج آپ یہ بات کرتے، آپ آج یہ بات کرتے کہ عمران خان کیا
میاں صاحب آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کوئی کوارٹرز میں رہتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کسی کوارٹر میں رہتے ہیں، نہ ان کا کوئی لنڈن میں محل ہے، نہ کوئی رائمنڈ کا محل ہے. آپ لوگ تو پتہ نہیں فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. بھائی بات آپ بھی عوام کی کر رہے ہیں، چاہے آپ جتنے امیر ہیں. نواز شریف صاحب تو خیر امیر در امیر ہیں، وہ بھی عوام کی بات کریں تو پلٹ کے ہم کہیں جی نواز شریف صاحب کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے. بات تو میرٹ بھی ہو رہی ہے میاں صاحب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنے امیر در امیر ہیں. یہ میرٹ بہت آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور امیر کرے. بس یہ سر میرٹ اس آگے طرح نہیں جانے بنتا کہ آپ کو علم ہے. آپ کے کیمرامین سے پوچھے نا، اپنے میں ان کی کیمرامین بات سے پوچھے اس کا یار کیا میں نے بات کری زرتاج گل صاحبہ سے، میں اپنے کیمرامین کی اور ان سے بھی نیچے خط غربت سے نیچے ان کی بات کرتا ہوں. اس کے لیے مجھے غریب ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی برکت جس پہ بھی ہو جائے. لیکن زرتاج صاحبہ پوائنٹ یہ کہ آپ کے لیے عجیب ترین بات یہ نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ. ہم نے میڈیا میں بیٹھ کے پرسیپشن بنایا ان کے اوپر، پیناما سے شروع ہو گئے، جلا وطن ابسکانڈر بھگوڑے آپ لوگوں نے کتنا کا کرپٹ یہ وہ. کل لاہور میں، جہلم میں، پنڈی میں، کنٹونمنٹ میں، والٹن میں، ہر جگہ نواز شریف کے نام کے نعرے بج رہے تھے. تو آپ کے لیے الارمنگ نہیں کہ 2023 کا الیکشن پنجاب میں آپ ہارے ہی ہارے. اچھا کامران صاحب، پہلے تو یہ کہ عوام کی بات کرنے کے لیے آپ کا غریب ہونا ضروری نہیں ہے، پر بھگوڑا ہونا میرا خیال میں بہت بری بات ہے. آپ لندن دوائی لینے گئے تھے اور آپ پاکستان کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ جی انقلاب زرتاج صاحبہ میرا معذرت ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں ایکسٹریملی سوری، جاوید لطیف صاحب نے بہت ٹائم ویسٹ کیا آج بلا وجہ کی میرے ساتھ بحث میں، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں آپ کے پاس.